السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں وہ ہے درود ان پر، سلام ان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ درود و سلام کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، درود کن مواقع پر ضرور پڑھا جانا چاہیے، اور میں اور آپ ہر دن میں کتنی بار درود پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق پر فوراً عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا کرے۔ بلا شبہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا کردار اور ان کی قربانیاں اور ان کے احسانات میرے اور آپ پر اتنے زیادہ ہیں کہ آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ پر درود پڑھتے رہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان کے ہر امتی پر۔ ان تمام حقوق میں سے ہم درود کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور درود بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے لیے صلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صلات کے معنی ہیں دعا دینا، رحمت بھیجنا، اور سلام کیا ہے؟ سلام کے لفظ سے تو ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں، اور وہ سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے معنی کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو سلام کیا ہے؟ بیسیکلی سلامتی بھیجنا۔ درود اگر رحمت کی دعا ہے تو سلام سلامتی کی دعا ہے، اور دونوں تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ لیکن کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ یعنی سلام جو کہ ایک مسنون عمل ہے، سنت ہے کہ ہم سلام کریں جب بھی کسی سے ملیں، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ بھی سلام کا جواب ضرور دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف الانبیاء ہیں، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سلام کا ضرور جواب دیتے ہوں گے۔ تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اور آپ کے سلام کا جواب دیں تو وہ کیا ہوگا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اس جواب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل جانا کتنی بڑی سعادت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ بہرحال درود کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ درود عبادت ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی نفلی عبادات میں اگر دیکھا جائے تو بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ اور یہ کیسے؟ درود بنیادی طور پر ایک دعا ہے، اور دعا کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا الدعا ہی العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا مغز، عبادت کا اصل جوہر، اس کی اصل تو دعا ہے۔ تو جب درود دعا ہے اور دعا عبادت کا اصل جوہر ہے تو درود پڑھنا گویا افضل ترین عبادت شمار ہو گئی۔ اور دعا کو عبادت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
جو لوگ گھمنڈ میں آ کر، تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے، اور یہ عبادت ان عبادات میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گی یا نہیں۔ بڑی سے بڑی عبادت انسان کرے، خواہ وہ روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے جس میں بڑا پیسہ اور بڑی مشقت لگتی ہے، وہ جہاد کیوں نہ کرے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں کیوں نہ لوٹا دے، ایک ڈر اور ایک خوف مومن کے دل میں رہتا ہے کہ کہیں اس کی یہ عبادت، اس کی یہ خدمت اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کر دی جائے کسی ریا کی وجہ سے یا دکھاوے کی چاہت کی وجہ سے۔ یعنی کسی بڑی سے بڑی عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ قبول ہو کہ نہ ہو، مگر درود ایسی عبادت ہے کہ اسے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کے بارے میں تو ہم ویسے ہی جانتے ہیں کہ دعائیں بہرحال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کسی فارم میں ہو۔ یعنی ایک فارم تو یہ ہے کہ دعا ایز اٹ از قبول ہو جائے، ایک دوسری حالت یہ ہے کہ اس دعا کے بقدر کوئی آفت آنے سے ٹل جائے، یا پھر ایک اور سچویشن اس کی یہ ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لے اور قیامت کے دن اس کا اجر عطا کرے۔ یعنی دعا کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن درود وہ دعا ہے جو ایز اٹ از قبول ہوتی ہے۔ اور درود ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر ہے کہ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اور جو ہم درود کی قبولیت کی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بھیج دے۔ حالانکہ باقی عبادات میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے قبول ہونے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ میں یا ہم۔ لیکن درود میں ہم اپنے آپ کو مائنس کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ آپ بھیج دیجئے۔ گویا اس عبادت میں ہم اپنا آپ نکال دیتے ہیں، تو جس عمل میں نکل جائے وہ قبولیت کی معراج کو پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ بہرحال درود سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اور اس درود کی تو یہ شان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں خود کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، ان کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی محبت اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی ہی عبادات ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لہٰذا تم بھی نماز پڑھو۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو۔ حج کا حکم دیا تو بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ درود وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہ عمل ہے جو میں خود کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کرو۔ گویا درود رب کی سنت ہے۔ کتنے ہی کام ایسے ہیں جنہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن درود رب کی سنت ہے۔ اور اللہ کی سنت کے بارے میں ایک قاعدہ یاد کر لیجئے کہ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، اللہ کے احکامات بدلتے رہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان پر مختلف شریعتیں آتی رہیں، احکامات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور خود شریعت محمدی میں بھی مختلف حالتوں میں قاعدے بدل جایا کرتے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے قیام واجب ہے،
لیکن اگر بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، حکم بدل گیا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لیجئے۔ یعنی سچویشنز اور حالات کے بدلنے سے حکم بھی بدل جایا کرتے ہیں، لیکن رب کی سنت نہیں بدلا کرتی۔ رب کی یہ سنت ہے جو دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح رب کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اور اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی اس کام میں نہ رکاوٹ آتی ہے اور نہ ہی یہ سنت بدلتی ہے۔ اور یہاں یہ صیغہ بھی ہے یصلون، اس کے اندر بھی دوام ہے، استمرار ہے، یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، آج بھی، اور نہ صرف رہتی دنیا تک بلکہ روز محشر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا، فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے، ان کی شان اور ان کے مرتبے اور ان کے درجے اور بلند کیجیے، ان کے دین اور ان کی شریعت کی حفاظت کیجیے، اسے ترقی عطا کیجیے تاکہ ان کے درجات اور بلند ہوں۔ اور ملائکہ کتنے ہیں؟ بے شمار، ان گنت، آسمانوں پر، زمین پر، ہر کام کے لیے ملائکہ مختص ہیں۔ آسمانوں پر تو کوئی 4 انگل جگہ بھی ایسی باقی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ تو اتنے ملائکہ، اتنے فرشتے اور بڑی بڑی طاقتوں والے فرشتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور بلا شبہ مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں مختلف ہیں۔ کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، کوئی جان ڈالنے والا فرشتہ ہے اللہ کے حکم سے، اور ہر ایک اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ کسی دوسرے کی ڈیوٹی میں مداخلت نہیں کرتا، نہ وہ جانتا ہے نہ وہ کر ہی سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو سارے فرشتے اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ کام جو اللہ خود کر رہے ہیں، وہ کام جو اللہ کے سب فرشتے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگو جو رب پر ایمان رکھتے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور یہاں صلو علی کے معنی کیا ہے؟ مائل ہونا، محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، تعریف کرنا، دعا دینا، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہو، ان کی طرف مائل ہو، ان کی تعریف اور توصیف بیان کیا کرو، ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرو۔ اور سلمو کا مطلب کیا ہے؟ سلمو ایک طرف سلامتی کی دعا ہے، اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ یہ سین لام میم کے روٹ ورڈ کے ساتھ لفظ بنا ہے، اور اسی روٹ ورڈ سے لفظ مسلم بنا ہے، اسلام بنا ہے۔ تو اسلام بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ حوالے کر دینا۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو بلا چون چراں اپنے آپ کو رب کی اطاعت میں دے دے۔ وسلموا تسلیما سے پھر کیا مراد ہوئی؟ کہ تم دل و جان سے اس کا ساتھ دو، اس کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، بلا چون چراں اس کی اطاعت کرو۔ گویا درود و سلام محض الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی قدر و منزلت کو پہچاننا، ان کی تعریف و توصیف بیان کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی پیروی کرنا دل و جان کے ساتھ اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کی تعریف و توصیف اپنے ہاں موجود فرشتوں میں بیان کرتا ہے، زمین میں اپنی مخلوق کے دلوں میں اتارتا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو بلند مرتبے عطا کرے، آپ کے مشن کو سر بلند کرے، آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ دور کیا تھا، وہ حالات کیا تھے، لوگ آپ کی دعوت کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، آپ پر معاذ اللہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے دین کو ڈھانے کے لیے مل کر زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ ختم ہو جائیں، آپ کا دین دنیا سے مٹ جائے، آپ کے چاہنے والے باقی نہ رہیں۔
ان حالات میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، گویا مراد کیا ہے؟ یہ سارے منہ کی کھائیں گے کیونکہ آپ پر تو رب کی رحمتیں ہیں، آپ کے ساتھ تو فرشتے ہیں، آپ کے لیے تو جان نچھاور کرنے والے اہل ایمان ہیں، دنیا انہیں مانے نہ مانے، اہل ایمان تو ان سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے ان کی اطاعت کرتے ہیں، سنتوں کی پیروی میں رب سے اجر چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ خود ان پر رحمتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ گویا اگر ہم نہیں درود پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فائدہ اس میں میرا اور آپ ہی کا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ آپ نے ہمیں رب کی پہچان دی، آپ نے ہماری جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کی، انسانوں کو گویا غلاظت کے ڈھیر سے اٹھا کر انہیں پاکیزہ کردار عطا کیا۔ لوگ ظلم ڈھاتے رہے لیکن آپ میرے اور آپ کے لیے محنتیں کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ گویا مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جتنا لوگ مذمت کرتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تم ان کی تعریف بیان کرو۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم چاہیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درود کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم گناہگار ہیں، نہ اعمال اس قابل ہیں، نہ زبان اس قابل ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیج دیجئے۔ ہم تو ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، اور ہم آپ کے مشن اور آپ کی شریعت کے فروغ کے لیے کتنی ہی کوششیں کر لیں، لیکن اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تو اللہ کی رحمت سے ہمارے دلوں میں ٹھک سکتی ہے۔ اللہم صلی علی میں اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ پروردگار ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار آپ ان پر رحمتیں نازل کر دیجئے۔ اور درود قدرتی طور پر اسی شخص کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہوگا کہ آپ اس کائنات میں، دنیا میں اس کے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے زیادہ رحیم، سب سے بڑھ کر شفیق، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے۔ اس احساس و محبت کے بغیر درود نکلے گا بھی تو وہ محض الفاظ ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ احساس عطا کرے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت عطا کرے کہ دل درود پکار اٹھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر صفحے پہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا نام اولاد سے باقی نہیں رہتا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نسل سے نام باقی رہتا ہے، اولاد نرینہ سے نام باقی رہتا ہے، نام اولادوں سے باقی نہیں رہتے، ایک کارناموں اور خدمات سے باقی رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کر جانے والا بنا دے، ہم سے بھی وہ کام لے لے جس سے رہتی دنیا تک نیکی اور دین کی خدمت کے حوالے سے ہمارا نام باقی رہے۔ پھر اس درود میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نبی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام الانبیاء ہیں تو حضرت ابراہیم کون ہیں؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے دنیا میں صدیوں تک ہزاروں انبیاء آئے۔ بعض اوقات ایک وقت میں دو تین انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ گویا برکت تو یہ ہے، ہم جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی، پروردگار اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ تو کون سی رحمتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر، ان کی آل پر؟ حضرت ابراہیم کی زندگی کو تو ہم پڑھتے ہیں، گھر سے نکالے گئے، وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اپنوں نے جھٹلا دیا، لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، ماننے والے دنیا میں بہت تھوڑے۔ تو رحمت اور برکت کیا تھی؟
کون سی دولت، کون سا بڑا گھر، کون سی لگژری لائف ان کے پاس تھی جسے اللہ کی رحمت اور برکت کہا جائے؟ تو ہم تو میٹیریلسٹک لوگ ہیں نا، ہم تو اللہ کی رحمت اور برکت انہی پیمانوں سے ناپتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور اس کے ماتھے پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے، اور یقیناً رب کا فضل ہے، لیکن اصل رحمت، اصل فضل اور اصل برکت کیا ہے؟ اللہ کا دین مل جانا، دین پر چلنے کی توفیق مل جانا، دین کی خدمت کے لیے اللہ چن لے، یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر ایک فرد جو چن لیا جائے، جسے نیکی کی توفیق مل جائے، لیکن یہ نیکی اس کی زندگی یا اس کی ذات تک باقی رہے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو نیکی کا سلسلہ ختم ہو جائے، اسے برکت نہیں کہیں گے۔ برکت تو یہ ہے کہ انسان چلا جائے، اللہ اس کی نسلوں سے وہ کام لے لے، اس کی نسلوں میں نیکی باقی رہے، اس کی نسلوں میں دین کی خدمت کرنے والے اٹھتے رہیں، اس کا مشن جاری رہے۔ تو یہ ہے برکت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، کہ ان سے بھی دین کی خدمت کا کام لیا، اور ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوتے رہے، لوگوں کو رب کی طرف بلانے والے، لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اٹھتے رہے۔ اللہ ایسی ہی رحمت اور ایسی ہی برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کہ یہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے اٹھ جانے کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے، بلکہ یہ سلسلہ آپ کی آل میں جاری رہے۔ اللہ آپ کی امت میں سے ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے جو آپ کے دین کی خدمت کا کام کرتے رہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ہماری نسلوں کو چن لے، ہماری اولادوں کو چن لے۔ گویا حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر جو اللہ نے رحمتیں اتاری ہیں، پروردگار ویسی ہی رحمتوں کی دعا اور درخواست آپ سے ہم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو عطا کر دیجئے۔ اور آل سے مراد صرف گھر والے نہیں ہوا کرتے، آل سے مراد پیروی کرنے والے، مان جانے والے، فالوورز ہیں، متبعین ہیں۔ گویا درود پر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ اپنے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ گویا پھر فائدہ میرا اور آپ ہی کا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں تو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہیں۔ سلام کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ سلام بھی بھیجتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سورہ صافات کی آیت دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گویا اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو سلام کہہ رہے ہیں، سلامتی ہو تمام رسولوں پر۔ گویا درود و سلام تو وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑھے اور رب ان پر رحمتوں کا نزول کرے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں، اور محبت کے جذبے سے تو ہم واقف ہیں، نہ یہ مارکیٹ میں ملتی ہے نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، یہ تو دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل میں ہی پروان چڑھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر مسلمان کو محبت ہے، یا کم از کم محبت کا دعویٰ تو ضرور ہے۔ اور فارسی کے ایک شعر کا مطلب ہے کہ محبت کیا ہے؟ اپنے محبوب کا غلام بن جانا، اپنا آپ دوسرے کے حوالے کر دینا اور خود حیران رہ جانا۔ یعنی محبت تو انسان کو محبوب کا غلام بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی محبت عطا کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ اور یہ محبت ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتی، یہ واقفیت سے جنم لیتی ہے۔ جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں سے واقف ہوں گے، یہ محبت بڑھتی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب خدا ہیں، انسان ہونے کے باوجود، جذبات اور ضروریات کے باوجود رب کی ایسی فرما برداری، ایسی اطاعت کی کہ چاند اور سورج بھی پیچھے رہ جائیں۔ تو کیوں نہ آپ رب کے محبوب ہوں؟ رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور رب ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور رب ہم سے آپ جیسی اطاعت بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، ان کی پیروی کرو۔ لیکن شاید، بلکہ یقیناً ہم ویسی اطاعت نہیں کر سکتے جیسے آپ نے کی،
لیکن آپ سے محبت، بڑی بات کہنے جا رہی ہوں میں، آپ سے محبت ہمیں آپ کے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ کیسے؟ یہ بات تو ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ المرء مع من احبا، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ گو ہم عمل میں آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ سے سچی محبت کر لیں تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ حشر کے دن اور جنت میں آپ کی رفاقت عطا کریں گے۔ اللہ اس محبت اور اس درجے سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، پروردگار ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جس سے محبت ہو نا، اس کا تذکرہ تو زبان پر رہتا ہے۔ ہمیں بچوں سے محبت ہے، ہمیں شوہر سے محبت ہے، ہمیں اپنے کام سے محبت ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر ملاقات میں کہیں نہ کہیں بچوں کا تذکرہ، شوہر کا تذکرہ، اپنے کام کا تذکرہ ہم لے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا تذکرہ بھی میری اور آپ کی زبانوں پر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پھر درود میں آپ یہ بھی دیکھیے، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ رحمت بھیج دیجئے۔ گویا درود ہمیں توحید سکھا رہا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ فرشتوں کو نہیں پکاریں گے کہ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ گو ہم سلام پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ لیکن ہم پھر بھی فرشتوں کو نہیں پکاریں گے، پکاریں گے ہم اللہ ہی کو۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بارش برسانے کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتے کو مقرر کر رکھی ہے، لیکن کبھی ہم یوں دعا نہیں کرتے کہ اے بارش برسانے والے فرشتے ہم پر بارش برسا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، اور اللہ جب ہماری دعا کو قبولیت عطا کرتے ہیں، وہ اس فرشتے کو جس کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، اسے حکم دیتے ہیں اور وہ بارش برسا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم فرشتوں کو نہیں پکاریں گے، ہم رب کو پکاریں گے کہ پروردگار آپ رحمتیں بھیج دیجئے، آپ ہمارا درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ پھر اسی طرح ہم ہواؤں کو نہیں پکاریں گے، باد صبا کو نہیں پکاریں گے کہ ہمارا سلام پہنچا دینا اے ہواؤں۔ ہوائیں تو سلام لے کر جائیں گی تو نہ جانے کہاں لے جائیں گی۔ اللہ کو پکاریں گے کہ پروردگار آپ ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درود کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور یوں تو ایک موٹی سی بات ہے کہ زندگی کے سارے غم، ساری مشکلات اور موت کے بعد کی زندگی کے بھی سارے غم اور ساری مشکلات درود سے دور ہوتی ہیں، اور کیا کیا درجے ملتے ہیں اور کیا کیا رحمتیں ملتی ہیں ہم ان احادیث میں دیکھیں گے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت نازل کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ درود پڑھنے سے رب 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، ایک بار سلام کہنے سے پروردگار 10 بار سلامتی نازل کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اس سے بھی اضافہ ہے، وہ کیا؟ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے رب کی 10 رحمتیں مل جائیں، میری 10 کوتاہیاں مٹا دی جائیں، 10 درجوں تک مجھے بلندی مل جائے، بڑا نفع کا سودا ہے۔ درود پڑھنے پر کتنی محنت لگتی ہے،
نہ پسینہ بہتا ہے، نہ مال لگتا ہے۔ ایک زبان کو حرکت دینا دل میں آپ پر ایمان اور آپ سے محبت کے جذبوں کے ساتھ کتنا پھل لاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث دیکھیے، مسند احمد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے۔ یعنی جب تک میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے، فرشتے برابر ہمارے لیے رب سے دعائیں کرتے رہیں گے کہ پروردگار اس درود پڑھنے والے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اور فرشتے تو معصوم ہیں نا، وہ جب رب سے دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تو یقیناً اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور فائدہ درود پڑھنے کا سلسلۃ الصحیحہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، یعنی ہر درود پڑھنے پر جب خطائیں مٹتی جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ برائیاں اور سیاہیاں نامہ اعمال سے مٹ جائیں گی، تو یہ میرے اور آپ کے لیے پاکی کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر ایک اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے حوالے سے بتائی، یہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ صلات بھیجے گا۔ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو چلیں، یہ تو مقابلہ ہے ہم سب کا، جو ہم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہے وہ سب سے بڑھ کر سب سے کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ نسائی میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تحقیق اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جہاں کہیں کوئی سلام پڑے وہ اس سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینکڑوں سلاموں کا جواب بے شک نہ دیں، مگر میرے صرف ایک سلام کا جواب دے دیں، میری یہی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ واقعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کے جواب میں کہیں کہ اے شگفتہ تم پر بھی رب کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، تمہیں سلامتی عطا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا، اس سے قیمتی دولت دنیا میں کوئی نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے مواقع ہیں جن پر درود پڑھنا چاہیے، تو آپ انہیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلا موقع اذان سننے کے بعد، اور یہ بھی مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، یعنی جو اذان کے کلمات وہ کہتا ہے اسی طرح کہو، یعنی وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، یعنی جتنے کلمات ہیں ان کو دہراؤ۔ جب وہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہاں ہم ایک اور فائدہ درود کا یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور یہ درود کب پڑھا جائے گا؟ اذان سننے کے بعد درود پڑھیں، اور وہ دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ درود پڑھیے اور یہ دعا پڑھیے تو رب کی رحمتیں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ دوسرا موقع درود پڑھنے کا دعا کے وقت، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور اس میں سے ذرا سے بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج لیتے۔ گویا دعا کا ادب اور سلیقہ اور اس کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے، پروٹوکول کیا ہے کہ اس کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ بعض اوقات تو ہم اہتمام کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پر، لیکن بعض اوقات تو ہم چلتے پھرتے رب سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پروردگار یہ دے دے، پروردگار میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، پروردگار میرا یہ غم، میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اور یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اب پتہ چلا کہ یہ تو عرش تک جاتی ہی نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ درود نہیں ہوتا۔ تو گویا جب بھی دعا مانگے ساتھ میں درود ضرور پڑھیں۔ درود گویا وہ پاور ہے، وہ انرجی ہے، وہ چیز ہے جو دعا کو اٹھا کر عرش تک لے جاتی ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ دعا سے پہلے اور دعا کے اختتام میں درود ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ دونوں درودوں کو قبول فرما ہی لیں گے، اور یہ اس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ درمیان میں مانگی ہوئی چیز کو رد کر دے۔ یعنی پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے گا، بیچ میں دعا مانگی جائے گی، اور درود کو تو اللہ ضرور قبولیت عطا کریں گے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، یقیناً وہ ان دو قبول ہوئی ہوئی چیزوں کے درمیان والی چیز کو بھی قبول کر لے گا۔ پھر اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا یعنی قاعدہ اخیرہ میں، تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہ ہے اصل میں طریقہ، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اپنے لیے دعا کی جائے، اور اس طریقے سے جو دعا مانگی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ پھر اس دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ اور خاص طور پر نماز کی حالت میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہو یناجی ربہ، یعنی وہ اپنے رب سے اتنا قریب ہوتا ہے بندہ کہ وہ گویا سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے۔ اس ملاقات میں ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو اس کی قبولیت میں پھر کیا رکاوٹ باقی ہے؟ ہم عام طور پر جب تشہد کے بعد درود پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایک دعا مانگ کر سلام پھیر دیتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ تو وہ موقع ہے دعائیں مانگنے کا، خوب خوب اپنے رب سے دعائیں مانگیے۔ جو غم، جو پریشانیاں آپ کو لاحق ہیں، جو تکالیف ہیں، جو آپ کو آزردہ کرتی ہیں، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہیں، خواہ وہ آخرت سے متعلق ہیں، یہ وہ موقع ہے، اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے، جتنا وقت ہو آپ کے پاس ضرور رب سے مانگیے۔ اور کچھ دعائیں تو خاص طور پر قاعدہ اخیرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جس میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ دعا سکھائی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی مانگیے، اور جو بھی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، رب سے مانگیے، ربی اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ معاشی تنگ دستی ہے، اللہ سے مانگیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ والدین کی یاد ستاتی ہے، کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صبر نہیں آتا، کہیے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے، کہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ساری چیزیں چاہیے، رشتوں کی بھی پریشانیاں ہیں، اور بھی مشکلات ہیں، اور بھی ضروریات ہیں، یہ مانگیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ تو وہ موقع ہے جس میں خوب خوب آپ رب سے دعائیں کریں۔ تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں اور دعا کے اختتام میں بھی درود پڑھیں۔ نماز میں تو صرف پہلے پڑھا جائے گا، لیکن ویسے دعا کا یہ ادب اور طریقہ ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے، بلکہ اگر درود ہی انسان دعا میں پڑھتا رہے تو اس کے سارے غموں کو کافی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت صلوات پڑھا کرتا ہوں، یعنی درود پڑھا کرتا ہوں، سو میں اپنے اس وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟
آپ نے فرمایا ما شئتا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خير لك، جتنا تو چاہے یعنی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو یعنی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا 2/3۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو پورا وقت آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ درود تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی دعا کرنے کا وقت نہ بھی ملے، درود ہی پڑھتے رہیں تو سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! اب اپنے غموں کو دیکھ لیں۔ اگر میرا یہ غم ہے کہ میں خوبصورت لگوں، اگر میرا غم یہ ہے کہ میرے کھانے میں ذائقہ آئے، اگر میرا غم یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اگر میرا غم یہ ہے کہ میری سستی دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میرا فلاں معاملہ ٹھیک ہو جائے، تو درود پڑھ لیجئے، سکن بھی گلو کرے گی، کھانے میں ذائقہ بھی آئے گا، معاملات بھی سدھر جائیں گے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، راہیں سوچیں گی، بیماریاں دور ہوں گی، تکلیفیں، غم اور گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ بڑا نفع کا سودا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر میں اپنی دعا کا وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تجھے ہر اس چیز سے کفایت کرے گا جو تجھے دنیا اور آخرت کے معاملے میں غم زدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی دنیا کے بھی غم دور ہو جائیں گے، آخرت کے غم بھی دور کر دے گا درود۔ یعنی آخرت کے دن کون سے غم ہوں گے؟ اس وقت تو سب سے بڑا غم یہ ہوگا کہ ان گناہوں سے جان چھٹ جائے، رب کی رحمت اور اس کی جنت مل جائے، تو آخرت کے غم بھی درود سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم نے 2 مقامات پڑھے کہ ایک اذان سننے کے بعد درود پڑھنا ہے، پھر دعا میں درود پڑھنا ہے۔ اب تیسرا موقع دیکھیے، تیسرا موقع ہے ہر مجلس، ہر نشست، ہر میٹنگ، خواہ وہ فون پر گفتگو ہے یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، ہر مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے اور ہماری زبان پر اس کا تذکرہ نہ آئے؟ ہم عربوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ اپنی گفتگو میں الحمدللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اتنی کثرت سے کہتے ہیں، گویا بہانے بہانے سے اللہ کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور آئے، اور جب بھی آئے گا تو ہم ان پر درود بھی ضرور پڑھیں گے۔ تو ہر مجلس، ہر نشست، اس کے اندر ہم نے یہ طے کر لینا ہے کہ خدا کا ذکر بھی ہو اور خدا کے محبوب کا تذکرہ بھی ہو، ورنہ وہ محفل، وہ مجلس میرے اور آپ کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، ندامت اور شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں مزید آتا ہے اسی کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ! جنت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہ حسرت ہوگی کہ فلاں محفل میں بھی میں نے درود پڑھا ہوتا، فلاں نشست میں بھی میں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا تو درجے اس سے بھی زیادہ بلند ہوتے۔ تو طے کر لیجئے میری اور آپ کی کوئی محفل اللہ کے تذکرے سے اور اللہ کے محبوب کے تذکرے سے خالی نہ جائے۔ پھر چوتھا موقع درود پڑھنے کا مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور ہم خواتین عام طور پر معمول میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، لیکن کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کا موقع مل جائے یا عیدین کی نماز کے لیے مسجد جانے کا اتفاق ہو، یا سفر کرتے ہوئے دوران سفر کہیں نماز کے لیے رکیں اور وہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں،
یا سب سے بڑھ کر یہ خوش نصیبی مجھے اور آپ کو عطا ہو کہ ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں اور وہاں نمازوں کے لیے مسجد حرام یا مسجد نبوی میں جائیں، بار بار جائیں۔ تو داخلے کا ادب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا جائے گا اور رب سے دعا کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کس طرح سے پڑھا جائے گا مسجد میں داخل ہوتے وقت؟ یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ یوں کہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور ابن ماجہ کی اسی حدیث میں مسجد سے نکلنے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور وہ اس طرح سے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ گویا مسجد میں انٹر ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ اب پانچواں موقع درود پڑھنے کا کون سا ہے؟ نماز میں۔ اور بہت سے صحابہ جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو مسعود انصاری رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان صحابہ کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا لازم ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نماز میں تشہد میں درود پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میں کب درود پڑھیں گے؟ دوسرے قاعدہ میں تشہد کے بعد۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تشہد میں سلام کے ساتھ درود پڑھنے کا تذکرہ ہے، لیکن اس بات کی صراحت نہیں کہ پہلا تشہد کہ دوسرا تشہد، لہٰذا دونوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی قاعدہ اولا، یعنی اگر آپ 3 فرض پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود پڑھیں اور تیسری رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود پڑھیں، اور اگر 4 فرض یا 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو بھی دوسری رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود پڑھیں اور چوتھی رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود پڑھیں۔ آخری رکعت میں یعنی آخری قاعدے میں درود پڑھنا تشہد کے بعد تو لازم ہے، تاہم پہلے تشہد میں درود پڑھنا جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، اور یہ عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں سلام کس طرح سے پڑھا جائے گا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان اور زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ تو یہ ہے سلام۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم التحیات میں یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری سوچیں کہاں بھٹک رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم کتنے قیمتی الفاظ اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں جو ان تک پہنچایا جائے گا، جس کا وہ جواب دیں گے، پھر ہم اپنے اوپر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر ہم ہر نیک بندے پر سلامتی کی دعا بھیج رہے ہیں، خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین پر ہو۔ تو آسمانوں پر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ صالح لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور زمین پر بھی موجود صالح افراد خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی ملک میں ہو، ان سب پر ہم سلام بھیجتے ہیں، اور ہر صالح بندے کو میری اور آپ کی یہ دعا پہنچتی ہے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا کہ نماز میں درود پڑھیں گے، قاعدہ اولا میں درود پڑھیں گے، قاعدہ اخری میں درود پڑھیں گے، اور وتر میں درود پڑھیں گے۔ وتر میں درود کب پڑھیں گے؟ دعائے قنوت کے بعد، اور یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کرتے اور قنوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اسی طرح ایک اور صحابی معاذ انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، لہٰذا وتر میں دعائے قنوت کے بعد صلی اللہ علی النبی پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور نماز ہے نماز جنازہ، جو عام طور پر ہم خواتین نہیں پڑھا کرتی، لیکن اگر
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے حرم جانے کا اتفاق ہو اور وہاں نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے نمازوں کے بعد، تو اس میں ہم خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں، اور اس نماز میں دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چھٹا موقع درود پڑھنے کا کون سا ہے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت جب وہاں جانے کی سعادت حاصل ہو تو وہاں درود پڑھا جائے، سلام پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والی بہنوں کو، سنوانے والوں کو بار بار اس مقدس مقام کی زیارت کی توفیق عطا کرے۔ پھر ساتواں موقع درود پڑھنے کا کون سا ہے کہ جب آپ کا ذکر ہو، اور خواہ وہ ذکر بولنے میں ہو، خواہ سننے میں ہو، خواہ لکھنے میں ہو، جس کیفیت میں بھی آپ کا ذکر ہو، تو لازم ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی جس کو یہ احساس نہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان کے کتنے احسانات ہیں، ان کی کتنی قربانیاں ہیں، اور وہ ان کے ذکر کے ساتھ ان پر درود نہ پڑے، تو گویا اس نے تباہی اور بربادی کو اپنے مقدر میں کر لیا۔ پھر ترمذی ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ہم تو بخیل کسی اور کو سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آپ کا اتنا بھی شکر گزار نہ ہو کہ آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرے اور رب سے آپ کے لیے دعا بھی نہ مانگے۔ تو اس چیز کا ضرور اہتمام کریں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے میں آئے، بولنے میں آئے، لکھنے میں آئے، خاص طور پر جب ہم لکھنے لگتے ہیں نا تو پتہ نہیں ہم کتنی جلدی میں ہوتے ہیں، اور ہم لمبی لمبی تحریر تو لکھ لیتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا میں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بار بھی لکھیں گے اور وہ تحریر جتنی بار پڑھی جائے گی اتنی بار درود پڑھا جائے گا، تو میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ اجر لکھا جاتا رہے گا۔ تو کبھی کنجوسی سے کام نہ لیں۔ پھر 8واں موقع آپ کہہ سکتے ہیں گھر میں درود پڑھا جائے، یا جہاں کہیں آپ دن گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، وہاں درود پڑھا جائے۔ اور گھر کا تو ذکر خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ میری قبر کو عید بناؤ، یعنی میلہ گاہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائے گا۔ تو گویا یہاں آپ نے بتایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کی زندگی، انسانوں کی زندگی، دلوں کی زندگی کس بات سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے۔ تو گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھروں میں اللہ کی یاد ہو، گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کی تعریف و توصیف بیان ہو، آپ کی سنتوں کا تذکرہ ہو، ان پر عمل ہو اور ان پر درود و سلام ہو۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا، اس کی اور صراحت سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ اللہ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے، جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ گویا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا اور میرے والدین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور رب نے یہ ڈیوٹی ایک فرشتے کی لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس اسے کھڑا کر دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی آدمی جو مجھ پر درود پڑھے مگر اللہ میری روح مجھ پر لوٹاتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اس وقت آپ کی روح آپ پر لوٹا دی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ 9واں مقام درود پڑھنے کا کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ اور جمعے کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک یہ جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، لہٰذا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، اور اسی میں نفخہ ہوگا، یعنی قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر
پیش کیا جاتا ہے. یعنی وہ کوئی بھی دن ہوگا جمعے کا جس دن قیامت برپا ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہر جمعے کو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سا جمعے کا دن ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی، تو یہ درود میرے اور آپ پر اس مرحلے کو آسان کر دے گا. تو کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھا جائے، اور کثرت سے پڑھنے میں یہ چیز یاد رکھیں کہ جس طرح نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، مصلی پر یعنی صاف ستھرے مقام پر کھڑے ہونا ضروری ہے، درود کے لیے ایسا کوئی پروٹوکول نہیں. ہاں باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے کام کرتے صفائی کرتے درود کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. یہ تو وہ مقامات ہیں کہ جن پر درود ضرور پڑھنا چاہیے. اور درود نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اور ایک اور حدیث سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا. یعنی گویا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا درود پڑھیں. تو ایک تو وہ درود ابراہیمی ہے جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ابی لیلہ تابعی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے تحفہ نہ دوں. اور وہ کیا تحفہ دیتے ہیں؟ وہ کوئی جوڑا یا وہ کوئی دنیاوی چیز نہیں تھی. تحفہ کیا تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہیں سنائی کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام پڑھنا تو ہم جان چکے، یعنی جو اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو پوچھتے ہیں لیکن آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود سکھایا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں اور ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جو صحابی نے تابعی کو دیا، اور یہی تحفہ میری طرف سے آپ سب کے لیے، اور آپ اس تحفے کو آگے دیجئے. ویسے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارا تحفہ جو ہم نے کسی کو دیا ہو وہ اسے آگے دے دے، لیکن یہ وہ تحفہ ہے جو آپ جتنا آگے بڑھاتے چلے جائیں اتنے ہی زیادہ میرے اور آپ کے لیے فائدے ہیں. کہ جب کثرت سے درود پڑھنا ہے تو ایک مختصر درود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے. حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو، یعنی اس میں خوب محنت کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہے مختصر ترین درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کتنا آسان اور کتنا مختصر درود ہے. تو کثرت سے درود پڑھنے میں آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اسکالر نے خود سے کہا ہو، بلکہ یہ الفاظ بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا جب تذکرہ کیا تو ان کے نام کے ساتھ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور درود ابراہیمی کی فضیلت میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں، وہ سب سے افضل درود ہے. اس کے علاوہ بھی کئی درود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. ان میں سے ایک درود یہ بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جون سا بھی درود پڑھے، یہ چوائس آپ کے لیے ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم وہی درود پڑھیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تاکہ محنت کریں اور کوئی کام کریں تو اس سے فائدہ بھی ہو اور اجر بھی ملے. اسی طرح ایک اور موقع بھی ہے جس میں درود پڑھا جانا چاہیے، وہ ہے خطبے کے آغاز میں. آپ نے اکثر جمعے کے خطبے میں یا عیدین کے خطبے میں یا تقاریر کرتے ہوئے آپ نے اسکالرس کو سنا ہوگا کہ وہ اس طرح سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تو یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ واز کریں تو اس سے پہلے
اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم درود کتنی بار پڑھیں۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ جو بھی عمل ہم کریں مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اذکار بتائے ہیں نا، ان کی مقدار کو اگر ہم دیکھیں تو بعض اذکار ہیں کہ بس وہ ایک دفعہ پڑھے جائیں گے۔ جیسے بخاری کی روایت میں آتا ہے سید الاستغفار کے بارے میں کہ جس نے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے انہیں کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ جنتی ہے۔ یہ سید الاستغفار وہ بس ایک مرتبہ یقین کے ساتھ دل سے پڑھے گا تو یہ ایک دفعہ پڑھنا اسے جہنم سے نجات دلانے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لے تو گویا مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح بعض وظائف کا 3 دفعہ تذکرہ آتا ہے، جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ان الفاظ کو صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کہہ لیجئے تو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت سے ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح کہیے، 3 مرتبہ شام کہیے۔ اسی طرح بعض اذکار 7 مرتبہ بھی آتے ہیں، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ یہ دعا مانگنے کی تلقین کی کہ کہو اللہم اجرنی من النار، اور پھر فرمایا کہ اگر تم اسی دن میں مر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ اجرنی من النار میں النار سے جہنم بھی مراد ہو سکتی ہے اور شیطان بھی مراد ہو سکتا ہے، شیطان بھی تو آگ سے بنا ہے نا، تو اللہم اجرنی من النار یعنی دنیا میں ہمیں شیطان کی چالوں سے اور وسوسوں سے اور فتنوں سے اپنی امان میں رکھ، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو جو صبح اور شام 7 مرتبہ نماز کے بعد یہ دعا مانگے گا تو اللہ اسے آگ سے بچا لے گا۔ پھر اسی طرح بعض اذکار کا 10 مرتبہ ذکر آتا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ پڑھنے سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اذکار کا 25 مرتبہ بھی ذکر آتا ہے نماز کے بعد، جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک روایت کے مطابق 25 مرتبہ آپ کہہ لیجئے اور پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اور ایک روایت کے مطابق 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اچھا، بعض اذکار کا 70 مرتبہ بھی ذکر آتا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، بعض روایات میں 100 دفعہ کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا جتنے بھی اذکار ہیں، یا تو وہ 1 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 25، 33، 70 یا 100 مرتبہ، بس اس سے زیادہ ہمیں کسی بھی ذکر کا ہزاروں مرتبہ یا 1.25 مرتبہ کہنے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو ان میں سے آپ کوئی بھی مقدار اپنے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے زیادہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کاؤنٹ لیس پڑھیے، پڑھتے چلے جائیے۔ کثرت میں تو یہی مفہوم ہے کہ آپ گنتے نہیں ہیں اور آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو جتنا پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قریب ہوگا، اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوں گے، اس کی خطائیں اتنی ہی زیادہ معاف ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور بھی سن لیجئے، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیں گے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے ہر روز 100 مرتبہ درود پڑھنے کا۔
پھر اسی طرح مجمع الزوائد کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ پڑھ لے تو قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ بہرحال ان مقداروں میں سے جو مقدار بھی آپ اپنے لیے طے کر لیں، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ ہاں، جمعے کے دن کثرت سے پڑھیں، یا عام روٹین میں بھی آپ جتنا درود پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں۔ درود کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے درود پڑھتے رہیے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، جو رب کو بڑا پسند ہے، اور جو میرے اور آپ کے سارے غموں اور دکھوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا کرے، اس محبت کا حق ادا کرنے والا بنائے، کثرت سے آپ پر درود پڑھنے والے ہوں، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے والے ہوں، آپ کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دینے والے، آپ کے مشن کی خاطر اپنی صلاحیتیں لگانے والے بن جائیں۔ پروردگار سے اس کام کے لیے ہمیں چن لے اور اس نیک کام کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زبانوں پر جاری رہے، اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔